میرے بھی چھوٹے سے بچے جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیں نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے. مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے, آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے. سب اسی انتظار میں ہیں. میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا, آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا. جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے سبحان اللہ, کیا بات ہے. بے شک ہم رکے تھے کہاں آ کر کچھ دیر کی خاموشی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. بے شک حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میرے عزیزوں کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد میری یہ اسیری بھی سنت آبائی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے, پیروں میں چپل نہیں تھے, جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے, لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے. جن کا ہی یہ نعرہ تھا ڈل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ. سبحان اللہ, کیا بات. جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں وہ میں نے دنیا میں دیکھا. اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت. سبحان اللہ, کیا بات. بے شک عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر عزت میں رسول اللہ کی, عزت رسول اللہ کی. میرے عزیزوں ایک بات کو طے کر کے چلو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس ایک بات میں جو عزت ہے دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں. اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں بے شک اور سناتے رہیں گے, اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے. لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے. حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے کیا ہوا, اب کیا خبر ہے. تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی, بے قراری تھی, میرے عزیزوں مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی. لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے. آپ کو جہاں لینا ہے وہاں لینا بے شک. اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا. 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا. 24 تراویح ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے. 25واں سال تھا. ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا. بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے. 25ویں تراویح ہے, 25ویں محراب ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے. اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں, لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کیسے کیسے قیدی تھے, کیسے کیسے کرائم والے تھے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں, ایک پارہ پڑھوں گا, آپ کو اگر لگے تو بتا دینا بھاری پڑ جائے, کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ. نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ, کہاں ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا, اگر آپ کو لگے تو بول دینا, نہیں تو کل سے الحمدللہ. پہلے دن تراویح پڑھائے, دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے, سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ جو استقامت, یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا.
وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے۔ پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے۔ ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے۔ دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا۔ اکثر کی یہی سوچ ہے۔ صحیح بات ہے۔ میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ صحیح بات۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لیے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے، لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے۔ سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے۔ میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی، حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی۔ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ صحیح بات۔ میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ بے شک۔ میرے عزیزوں، سوری یار، ایموشنل ہو گیا تھوڑا۔ ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا بے شک، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت بے شک حق ہے۔ دعا یہی کرتے رہو، جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ بے شک۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اندر ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی،
बड़े बड़े कालीन सोफे बिछे हुए, तश्तों में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनाने इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए सब, सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल क़िताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सही बात है। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वो ऐश परस्त है, सही बात है। अय्याशी उनके अंदर थी, जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, सही बात है। खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बड़े बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ कर कह रहा हूं, अक्सर का हाल ये, सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा खानदान, एक तरफ मेरे ऐश की जिंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज्जत का मामला, तो आप मुझे बताओ, आप किस बात का फैसला लेंगे? इसी बात का फैसला लेना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर तुम्हें इस बात का फैसला लेना होगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है। बस ये जज्बा बाकी रहे। हम किसी को लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए मैदानों में उतारने की बात नहीं करते। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, या आपसे पहले भी किया, अगरचे मेरी तकरीरों को डाइवर्ट किया जाता है, आज भी बहुत लोग होंगे, बल्कि आज मदनपुरा का ये पहला जुमा है। मुझे अंदाजा है पूरा हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी सबकी नजरें इस पार हैं कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक, क्या बात है। अगर कुछ गलत होता तो हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत ये नहीं कहती कि इनके स्पीच में कोई हेट मसला नहीं है। बेशक, वो हमें अंदाजा है मेरे अजीजों। हाँ, जहां गलती होगी हम भरे ऐलान के साथ कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, सही बात, हमसे खता हो गई, जुबान फिसल गई। लेकिन जो चीज नहीं है, तो अगर तुम जबरदस्ती उसको कहोगे तो ये हम नहीं मानते। हाँ, बस इतनी दुआ मेरे हक में करें कि जितनी भी जिंदगी बाकी है, जितनी जिंदगी बाकी है, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक की मोहब्बत और उनकी अजमत की हिफाजत के लिए जीते मरने की तौफीक आमीन। फरमाए। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। अब जो हालात आ रहे हैं मेरे अजीजों, आप सबके लिए भी मैं ये गुजारिश करूंगा, दीन की तरफ आ जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह कट जाओगे, खत्म हो जाओ। दीन की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। और इस्लाम ने कहीं पर भी तुम्हें किसी तरह के आतंक और दहशत की तालीम नहीं दी। बेशक, सही बात। कहीं पर किसी टेररिस्ट की कोई भी ताल्लुकात की, कहीं मुझे कोई बात बता दो। अगर कोई मुसलमान
اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ بے شک، آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے۔ آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں، عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بے شک، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھے، صحیح بات ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو، اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا انگریزوں نے۔ صحیح بات، انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی احترام کی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے، 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے ہیں، بے شک، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے۔ ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں، بلکہ یہ تو کامن بات ہے، ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے۔ فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے، کیا بات ہے مولانا آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے، کچھ ہلچل نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، تم اکیلے بیٹھے ہو، بیوی کہیں گئی ہے، ماں کہیں گئی ہے، گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو، گھر میں خاموشی ہے، تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، تو کیا گناہ کیا، کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے، اس کے گھر میں خاموشی ہے اس لیے بول رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج، اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا، بے شک، اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا، بے شک، بے شک، اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا، بے شک، بے شک، وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، وہ اسلام کی ہلچل تھی، تو میرا گھر آج خاموش بے ہے، شک، اس لیے تمہیں پکار کر کے رہو کچھ دیر کی خاموشی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی، کوئی صلاح الدین آئے گا، بے شک، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ آمین، رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کو سدا آمین، سلامت رکھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق آمین۔ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا